بھائیو مدینے سے تقریباً 686 کلومیٹر کے فاصلے پر تبوک نامی ایک وادی ہے، تبوک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کا سفر کرتے ہیں۔ گرمی کے دن ہے اور کٹھن راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تھی کہ شاہ روم مدینے پہ حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس وقت کا سپر پاور مدینے پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی ہونے کی حیثیت سے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہم تک پہنچے ہم اس کے سر پر پہنچ جاتے ہیں۔ 9 ہجری کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 افراد پر مشتمل لشکر تیار کیا۔ 30,000، اللہ اکبر، ایک زبردست لشکر ہے اور نبی کی قیادت میں ہے۔ اس کے لیے چندے ہوئے اور سیدنا عثمان نے بہت سارا چندہ دیا۔ میں نے جیسے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا۔ الحمدللہ، کہاں مسلمان اتنے کمزور تھے، آج 30,000 کا لشکر ہے۔ 10,000 گھوڑے تھے، اور سیدنا خالد بن ولید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اول دستے کا یا ہر اول دستے کا سپہ سالار بنایا۔ سیدنا طلحہ بن عبداللہ کو میمنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو میسرہ کا کمانڈر مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے، مسلسل 20 دن تک پڑاؤ کیا، لیکن رومی لشکر کو مقابلے میں آنے کی جرأت نہیں ہوئی، حالانکہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے اسلامی لشکر کی تعداد معلوم کرائی، نظم و نسق معلوم کر کے خوف زدہ ہو گیا، اور اس کو یہ تو پتہ تھا ان لوگوں کو، اہل کتاب کو، کہ آپ سچے نبی ہیں، اور سچے نبی کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ تو اس نے اسی میں عافیت سمجھی کہ مقابلہ نہ کیا جائے، تو مقابلہ نہیں ہوا، اور لیکن اس کے بہت فائدے ہوئے دور رست۔ ایک یہ کہ شاہ روم کے دل پر مسلمانوں کی شان و شوکت، عظمت، رفعت اور جاہ و جلال کی دھاک بیٹھ گئی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تبوک پر قیام کے دوران موقع غنیمت جانتے ہوئے، آپ تو اصل میں داعی تھے، مختلف قبائل جو ارد گرد رہتے تھے ان کی طرف، عرب قبائل، ان کی طرف اسلام کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے وفود روانہ کیے، جس کی وجہ سے بہت سارے عرب قبائل اور عرب سردار مسلمان ہوئے۔ اور اس کا ایک زبردست فائدہ یہ ہوا بھائیو کہ پوری دنیا میں جہاں تک خبر پہنچ سکتی تھی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی کہ سپر پاور سے ٹکر لینے کے لیے نکل کھڑے ہیں۔